بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر شبانہ زاہد اور میرا تعلق ایپسیکس بوائز کیمپس جہلم کینٹ سے ہے۔ آج ہم جماعت دہم کے اردو قواعد کے بارے میں پڑھیں گے اور آج کے لیکچر میں آپ کو اردو قواعد کے کچھ اصول و ضوابط کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح سے ہم ان اصول و ضوابط کو اپنا کر یا ان پر عمل کر کے اردو بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے لیکچر کے مقاصد کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیکچر میں آپ کو قواعد کے بارے میں بتایا جائے گا، صرف و نحو سے آگاہ کیا جائے گا، صرف و نحو میں فرق کے بارے میں بتایا جائے گا اور سب سے اہم ترکیب نحوی کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا کہ جملے کی ترکیب نحوی کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قواعد کیا ہے، قواعد کسے کہتے ہیں۔ اس کی ہم پہلے تعریف دیکھیں گے۔ ہر زبان کے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح سے سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں قواعد کہا جاتا ہے۔ ان کے جاننے سے ہم اردو زبان کو صحیح طرح بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر زبان کے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں اور اس علاقے کے رہنے والے لوگ ان اصول و ضوابط کو اور ان قوانین کو اپنا کر یا ان پر عمل کر کے اپنی زبان کو، اپنے علاقے کی زبان کو صحیح طرح سیکھتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو اردو زبان ہے اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں اور انہیں قواعد کہا جاتا ہے۔ انہی اصول و ضوابط کو یا قواعد کو اپنا کر، ان کو سیکھ کر، ان پر عمل کر کے ہم اپنی اردو زبان بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور پھر بول سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے اردو قواعد کا جو حصہ صرف و نحو ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے جو اردو قواعد ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کو حصہ صرف اور دوسرے حصے کو حصہ نحو کہا جاتا ہے اور یہ دونوں حصے ہماری اردو قواعد کے بنیادی حصے ہیں۔ ان کو سمجھنا اور ان کو جاننا بہت ضروری ہے اور جب ہم اردو قواعد کے ان دونوں حصوں کو سمجھ لیتے ہیں تو اردو پڑھنا اور سیکھنا، بولنا، سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب آگے ہم جو ہماری اردو قواعد کا پہلا حصہ ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ قواعد کا یہ وہ حصہ ہے جس میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، متضاد ہے، مترادف ہے، سابقہ ہے، لاحقہ ہے۔ مطلب جتنے بھی ہمارے اردو قواعد میں الفاظ پر بحث کی جاتی ہے، الفاظ کو دیکھا جاتا ہے، وہ ہماری اردو قواعد کا حصہ صرف ہے۔ یعنی اردو قواعد میں جن الفاظ و کلمات کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے وہ ہمارے حصہ صرف میں آتے ہیں۔ ہماری اردو قواعد کا جو دوسرا حصہ ہے وہ حصہ نحو ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ قواعد یا گرامر کا وہ حصہ ہے جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے، یعنی جو چیز ہم جملوں کی صورتوں میں پڑھتے ہیں وہ قواعد کے حصہ نحو میں آتا ہے۔ جیسے دیکھیں، کوئی بھی جملہ ہے، جملے کی صورت میں، پھر عبارتوں کی صورت میں، پھر پیراگراف کی صورت میں، کہانیوں کی صورت میں، مضامین کی صورت میں، ناول کی صورت میں، افسانے کی صورت میں، حاکے کی صورت میں، یعنی جو چیز بھی جملوں کی صورت میں ہمارے پاس لکھی ہوئی سامنے آتی ہے وہ ہماری اردو گرامر کے، اردو قواعد کے حصہ نحو میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ترکیب نحوی کسے کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب کہا جاتا ہے یا آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل جملے کی یا دیے ہوئے جملے کی ترکیب نحوی کریں، تو اس ترکیب نحوی کے کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ترکیب نحوی اصل میں ہوتی کیا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ ہماری جو اردو کا جو ہمارا سلیبس ہے یا اردو جو ہم پڑھتے ہیں اسکول میں، اس میں یہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ترکیب نحوی کریں. تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ یہ ترکیب نحوی اصل میں ہے کیا چیز. اب اسی لیکچر میں جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری اردو قواعد کے دو بنیادی حصے ہیں. پہلا حصہ صرف اور دوسرا حصہ نحو. حصہ صرف میں ہم الفاظ پر بحث کرتے ہیں، الفاظ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جبکہ قواعد کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے حصہ نحو. اب نحو سے ہی نحوی نکلا ہے، ترکیب نحوی نحو سے ہی نکلا ہے. یعنی آپ کو ایک جملہ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس جملے کے اجزاء کو الگ الگ کریں قواعد کی روح سے. ترکیب نحوی یعنی ان اجزاء کو قواعد کی روح سے آپ الگ الگ ہمیں بتائیں کہ یہ ہماری اردو قواعد کی روح سے یہ الفاظ کیا ہیں. تو اس جملے کی جب آپ ترکیب نحوی، اب نحو سے ہی نحوی بنا ہے، یعنی جملے کو آپ کو ایک آپ نے بتانا ہے کہ یہ قواعد کی روح سے کیا ہے. اب ہم اس کی جو ایک صحیح تعریف ہے وہ دیکھتے ہیں کہ قواعد کی روح سے جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے. اب آگے ہم اسی لیکچر میں دیکھتے ہیں جملہ کی اقسام. اب جملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ کسے کہتے ہیں. اب جملہ الفاظ کو ترتیب دے کر الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں کہنے والے کی بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہنے والا اپنی بات پوری کر لیتا ہے اور سننے والے کو بات کی سمجھ، سننے والے کو اس کی بات کی سمجھ آ جاتی ہے. یعنی باترتیب، ایک ترتیب کے ساتھ جو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے وہ جملہ کہلاتا ہے، جس میں کہنے والا اپنی بات پوری کر لے اور سننے والا اپنی بات، اس بات کو سمجھ لے. ٹھیک ہے. اب جملے کے دو قسمیں ہیں. پہلا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ. اب ہم نے جو ترکیب نحوی دیکھنی ہے وہ اصل میں ہمارے جو سلیبس میں بھی ہے اردو کے 9th اور 10th دونوں کلاسز میں جو سلیبس میں ہے اس میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ہی ترکیب نحوی پوچھی جاتی ہے. تو جملے کے یہی دو قسمیں ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے اور پھر آگے جو ترکیب نحوی ہم کریں گے وہ انہی دو جملوں کی ہوگی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیا ہے. وہ جملہ جس میں جملے کے دونوں حصے یعنی مسند علیہ اور مسند اسم ہوں. اب میں نے آپ کو جملے کی تو تعریف بتائی ہے، اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے کو جو اسم ہوتا ہے اس کو مسند علیہ کہا جاتا ہے اور جملے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو مسند کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جملہ اسمیہ کی پہچان کیا ہے کہ اس میں جملے کے جو دونوں حصے ہیں یعنی مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں. اس کی مثال ہے سعید نیک ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ سعید نیک ہے. اس جملے میں نیک مسند یعنی جملے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اسم ہے اور سعید جو کہ مسند علیہ ہے یعنی جملے کا پہلا حصہ ہے یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. اس کی یہ پہچان ہے کہ اس میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں. اور اس جملے کو جملہ اسمیہ خبریہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے، کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے. اب جیسے سعید کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کی نیکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سعید نیک ہے، تو اس کو ہم جملہ اسمیہ خبریہ بھی کہیں گے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں. ایک جملہ ہے علی بہادر ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کی ترکیب نحوی کرنی ہے. اب علی بہادر ہے، اب یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک جملہ ہے علی بہادر ہے. اب اس میں ہم نے علی کو بتانا ہے کہ ہماری اردو قواعد کی روح سے کیا ہے، بہادر کو بتانا ہے کہ قواعد کی روح سے کیا ہے، اور ہے قواعد کی روح سے کیا ہے. اب علی کیا ہے؟ اس کو ہم مبتدا کہیں گے. اردو قواعد کی روح سے یہ مبتدا ہوگا. بہادر یعنی علی کے بہادری کے بارے میں ہمیں خبر دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، تو بہادر کیا ہوگا؟ خبر. اور ہے فعل ناقص ہے یعنی یہ زمانے کو شو کر رہا ہے، جو موجودہ زمانہ ہے اس کو شو کر رہا ہے، تو اس لیے ہے کو فعل ناقص کہیں گے. یعنی اردو قواعد کی روح سے اس جملے کی ترکیب نحوی، اس کے جو اجزاء ہیں، اس جملے کے جو اجزاء ہیں اس میں مبتدا، خبر اور فعل ناقص آئے گا. علی بہادر ہے، علی مبتدا، بہادر خبر، ہے فعل ناقص. اس کی دوسری مثال اس طرح سے ہے سارہ ذہین ہے. اب سارہ کیا ہے؟ مبتدا،
ذہین خبر ہے فعل ناقص. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے ایک اور جملہ ہے جیسے اسلم نالائق ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک کوالٹی شو ہو رہی ہے نا. اب سارہ کی ذہانت کی کوالٹی شو ہو رہی ہے، علی کی جو بہادری ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اسی طرح سے ایک اور مثال میں نے آپ کو دی کہ اسلم نالائق ہے. اس میں اسلم مبتدا ہوگا، نالائق خبر اور ہے فعل ناقص. اس طرح کے جتنے بھی جملے ہوں گے ان سب کا طریقہ کار یہی ہے اور اسی طرح سے ان کی ترکیب نحوی ہوگی. اب آگے جو دوسری قسم ہے جملے کی وہ ہے جملہ فعلیہ. یہ وہ جملہ ہے جس میں جملے کے پہلے حصے یعنی مسند علیہ اسم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ یعنی مسند فعل ہوتا ہے. اس جملے کو جملہ فعلیہ خبریہ بھی کہا جاتا ہے. اب اس جملے کی جملہ فعلیہ کی جو اصل پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس جملے میں کسی کام کا کرنا، کسی کام کا ہونا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا، لکھنا، سونا، جاگنا، یعنی کوئی بھی کام جس کو ہم انگلش میں ایکشن کہتے ہیں، جس کو ہم ورب بھی کہتے ہیں. کوئی کام، کوئی ایکشن. ٹھیک ہے. جس جملے میں کوئی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے اجزاء آگے ہم دیکھتے ہیں. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ حمید نے خط لکھا. اب دیکھیں خط لکھنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ کام کرنا ظاہر ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. اب اس کی ہم ترکیب نحوی کس طرح سے کریں گے اس کے اجزاء کو. حمید کیا ہوگا؟ فاعل، یعنی جو کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. نے ہے علامت فاعل. نے ایک علیحدہ یعنی یہ حرف جار نہیں ہے، اس کو یہ ہمیشہ فاعل کے ساتھ آتا ہے اور اس کو ہم علامت فاعل کہتے ہیں. خط مفعول کہلائے گا کیونکہ خط پر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس چیز پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے. اور لکھا فعل ہوگا، یعنی خط لکھا جا رہا ہے، خط پر کام ہو رہا ہے، اس لیے یہ فعل ہوگا. اس کی دوسری مثال اس طرح سے ہے احمد کتاب پڑھتا ہے. اب اس میں دیکھیں احمد کیا ہے؟ فاعل، یعنی احمد کام کر رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے. کتاب کیا ہے؟ مفعول، کیونکہ کتاب پر کام ہو رہا ہے. اور پڑھتا ہے، پڑھتا کیا ہے؟ فعل، یعنی یہ پڑھنے کا کام کر رہا ہے اس لیے یہ فعل ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹس اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کی اردو کی جو کتاب ہے اس میں جتنی بھی مشقیں ہیں ان میں کافی ساری مثالیں اس کی دی گئی ہیں، جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری سمجھ آ جائے گی. اس کے علاوہ ہماری جو اردو قواعد و انشاء کی کتاب ہے اس میں بھی مثالیں دی گئی ہیں، آپ اس کو بھی دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کس طرح سے جملوں کو دیکھنا ہے اور ان کی ترکیب نحوی کرنی ہے.